تفسیر دیکھیے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 236۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں سامان دو، وسعت والے پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی طاقت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے کے مطابق دینا ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو، یہ آپ نے لکھنا ہے، اگر شوہر اسے ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی جماع سے پہلے طلاق دے دے تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی قسم کا مالی تاوان نہیں ہے۔ آیت میں لا جناح فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شوہر اپنی مالی حالت کے مطابق اسے کچھ دے کر رخصت کرے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 49 میں مزید بتایا ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی صورت میں عورت پر عدت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر سے رخصت ہو کر فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ عدت پوری کرواؤ، ان کو کچھ فائدہ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو، اچھی طرح سے رخصت کرنا۔ لہٰذا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، بڑی آسان سی ہے لیکن یہ لکھنی ہے تاکہ یاد رہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہو، تو تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور یہ بات کہ تم معاف کر دو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پہلی چیز آپ نے پڑھی کہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا کریں گے، اور مہر مقرر نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ ٹیبل بنا لیجئے گا۔ اب دوسری آیت میں آپ پڑھتے ہیں، اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ انہیں ہاتھ لگاؤ، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے، یہ دوسری صورت ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے یعنی کہ جماعت سے پہلے طلاق دے دی ہو، اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی، آدھا حق مہر۔ پہلے میں کیا تھا، طلاق تو پہلے ہی دی نا، ٹھیک ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے، لیکن یہ تھا کہ مہر مقرر نہیں کیا ہوا تھا، اب مہر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ دوسری صورت کیا ہے کہ مہر مقرر کیا جا چکا ہو اور شوہر نے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی
طلاق دے دی تو اس صورت میں عورت نصف مہر کی حقدار ہوگی۔ ہاں اگر وہ عورت خود معاف کر دے تو پھر دوسری بات ہے، یا پھر خاوند جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے، یعنی وہ پورا مہر دے چکا ہے تو وہ نصف واپس نہ لے یا اپنی خوشی سے پورا دے دے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ فرما کر شوہر کو ترغیب دی ہے کہ پورا مہر دے دینا ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں مخاطب مرد ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے، اگر شوہر ہاتھ لگانے سے قبل وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی۔ طلاق اور وفات دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ طلاق میں کیا ہے؟ مہر مقرر تھا، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ مہر مقرر نہیں تھا تو کیا کرنا ہے، اب ہم نے پڑھا مہر مقرر ہے، طلاق ہو گئی تو آدھا مہر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس سے قبل شوہر وفات پا جائے تو بیوی پورے مہر کی حقدار ہوگی، اسے ورثہ بھی ملے گا، اس پر عدت بھی واجب ہوگی۔ تو واضح رہے کہ طلاق یافتہ عورت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے صحبت کے بعد طلاق دی، مہر بھی مقرر تھا، نکاح ہوا، رخصتی بھی ہوگی اور اس کے بعد طلاق دی، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں آپ پڑھ چکے ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ والی آیت۔ اور دوسرا، عقد کے وقت یعنی نکاح کے وقت مہر مقرر نہ تھا مگر صحبت کے بعد طلاق دے دی، اس صورت میں عورت مہر مثل کی حقدار ہوگی، یعنی جتنا مہر عموماً اس کے خاندان کی عورتوں کا مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق اسے مہر دلوایا جائے گا، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنی ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے ایک ٹیبل بنا لینا ہے یا ایک چارٹ بنانا ہے، تب یہ یاد رہتی ہیں چیزیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مہر مقرر ہو چکا تھا اور خاوند نے طلاق دی ہے رخصتی کے بعد، صحبت کے بعد، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں تھا اور طلاق صحبت کے بعد ہوئی ہے، رخصتی کے بعد، مہر مثل کی حقدار ہے اب وہ۔ کیا مطلب؟ جتنا عام طور پہ خاندان کی عورتوں کو ملتا ہے اتنا اس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 2 صورتیں جو آپ نے ابھی ان آیات میں پڑھی ہیں وہ کیا ہے کہ مہر مقرر ہی نہیں تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، اب سمجھ آ گئی؟ کچھ دے دینا چاہیے، اور پھر مہر مقرر تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دی، اب آدھا مہر دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ 4 ہیں، لہٰذا یہ لکھ لیجئے گا اور یہ یاد بھی کرنے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ درمیانی نماز عصر ہے کیونکہ دن اور رات کے درمیان میں آتی ہے، اس کی پابندی پر زیادہ زور بھی دیا گیا ہے۔ یہ طلاق کے احکامات چلتے چلتے نماز کا ذکر آ گیا کہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھول جانا۔ عصر کے وقت کی پابندی کا حکم اس لیے زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کا شغل زیادہ ہوتا ہے۔ حفاظت سے مراد وقت کا خیال رکھنا ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ثم ایون، پھر کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین سے نیکی کرنا۔ قال ثم ایون، پھر عرض کیا پھر کون سا؟ قال، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔
لہٰذا یہ افضل عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں سے درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کے بارے میں خاص تاکید فرمائی ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اس کے متعلق ویسے اختلاف ہے مگر جمہور علماء کے نزدیک اس سے عصر کی نماز ہی مراد ہے۔ یہ صحیح اور راجح بات ہے۔ بخاری میں روایت آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ انہوں نے یعنی کفار نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھرے۔ یہاں سے بھی یہ سمجھ آتی ہے سب نمازوں کی ویسے ہی حفاظت کرنی ہے، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے۔ لہٰذا محاسبہ کیجئے کہ آپ 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھتے ہیں، اس کی فکر کیجئے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من فاتته العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا اہل و عیال، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا تمام نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور بالخصوص عصر کا خیال کیجیے۔ ٹھیک ہے جی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے۔ دوسرا، نماز عصر کی خاص حفاظت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب کھڑے ہونا ہے مطیع ہو کر، فرما بردار ہو کر۔ قانتین، فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے معلوم ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، کسی سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی آتے ہیں، مگر یہاں مراد سکوت ہے، خاموشی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیا کرتے تھے۔ کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے جو نماز میں ہوتا اپنی کسی ضرورت کے لیے بات کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، تو ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ایک صحابی نے نماز میں گفتگو کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن۔ اس نماز میں لوگوں سے گفتگو کرنا درست نہیں، کیونکہ اس میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی قرات ہے۔ لہٰذا اس آیت کے بعد آپ نے محاسبہ کرنا ہے، آپ کی نمازیں کتنی بہتر ہیں، آپ عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرما بردار ہو کر، نماز عصر بالخصوص اس کا خیال کتنا کرتے ہیں۔ لہٰذا محاسبہ ڈائری بھی آپ کی اسی لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم جانتے نہیں تھے۔
اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، بلکہ پیدل یا سوار جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت بھی نماز ادا کرو۔ ہاں، جب خوف ختم ہو جائے اس کے بعد نماز کو پوری شرائط کے ساتھ، پورے ارکان اور آداب کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ صلاۃ الخوف کے احکامات کے لیے آپ سورہ النساء آیت نمبر 102 کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نمازوں کی حفاظت اور ان کی حدود کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور اس کی تاکید کرتے ہوئے نہایت سخت حکم دیا، اور اب اس حالت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں آدمی بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، وہ ہے حالت قتال اور جنگ۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس حالت میں تم نے نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، خواہ تم پیدل ہو یا سوار، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حالت میں نماز پڑھو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، امام مالک نے نافع سے روایت کیا ہے کہ اگر حضرت ابن عمر سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ اس کے طریقے کو بیان کر دیتے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر خوف بہت زیادہ ہو تو پھر پیدل ہو یا سوار، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ یعنی ایک بندہ بھاگ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا قتال کے لیے، تو پھر وہ جس بھی حال میں نماز پڑھ لے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابن عمر اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے۔ المعطا امام مالک کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ بخاری کی روایت کے مطابق ہیں۔ یہ روایت لکھ لیجئے گا۔ لہٰذا نماز خوف ہے تو جیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ امام مسلم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر میں نماز کی 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 ہی رکعت فرض قرار دی ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے تو آپ 1 ہی رکعت پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ امام بخاری نے لکھا ہے کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر فتح قریب ہو اور نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہر شخص ویسے نماز خوف کی جماعت کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جیسے صورت بتا دی ہے نا، آیت نمبر بتا دی ہے، وہاں پہ انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے کہ کس طرح جماعت کروانی ہے۔ لیکن اگر فتح قریب ہے، نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو ہر شخص الگ الگ اشارے سے نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے؟ لیکن پڑھے ضرور۔ اور اگر اشارے سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو نماز کو مؤخر کر دیں حتیٰ کہ جنگ ختم ہو جائے یا وہ امن کی حالت میں ہو جائیں، تو پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ یعنی اس وقت کا امن بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور اگر 2 رکعتیں پڑھنا ممکن نہ ہو تو 1 رکعت 2 سجدوں کے ساتھ ادا کر لیں۔ اور اگر حالت یہ ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، جنگ اس طرح جاری ہے، پھر نماز کو مؤخر کریں گے حتیٰ کہ وہ امن کی حالت میں ہو جائے۔ لیکن بالاولیٰ کوشش کیا کریں گے کہ خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، نماز پڑھی جائے۔ اس کا باقاعدہ طریقہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ جماعت کیسے کروانی ہے وہ الگ بات ہے کہ اگر جماعت نہ کروا سکیں تو پھر کیا کرنا ہے۔ حالت امن میں پوری نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن میں یعنی اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ رکوع اور سجود، قیام اور قعود، اس کو مکمل کرو، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس نے ہدایت سے نوازا ہے۔
وہ سکھایا ہے جو ہمیں معلوم نہیں تھا۔ لہٰذا حکم کیا ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 103 میں آتا ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو، بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا نماز خوف اور اس کے پڑھنے کے طریقے کے بارے میں کئی حدیث بھی آئی ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 102 میں اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ معروف طریقے میں سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بہت سے علماء نے اس آیت کو اس آیت سے منسوخ قرار دیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، جس میں فوت شدہ خاوند کی بیوی کی عدت 4 مہینے 10 دن بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ آیت تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں آنے کے باوجود ترتیب میں پہلے آنے والی آیت کے ساتھ منسوخ ٹھہرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زیر تفسیر آیت جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی روح سے پہلے اس عورت کی عدت 1 سال تھی، پھر اسی صورت کی آیت نمبر 234 سے 4 ماہ 10 دن قرار دے دی گئی، چنانچہ عدت کا 1 سال ہونا منسوخ ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن کی عدت کے بعد رہائش اور کھانے وغیرہ کا خرچہ آیت میراث جو سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12 کے ساتھ منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، حالانکہ دونوں آیات کے الفاظ پر غور کریں تو پہلی آیت میں واضح حکم ہے کہ ایسی عورت 4 ماہ 10 دن نکاح نہیں کر سکتی بلکہ انتظار کرے گی، اسے عدت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ دوسری آیت میں جو ابھی آپ نے پڑھی 1 سال اپنے آپ کو انتظار میں رکھنے اور نکاح نہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو اس آیت کی روح سے عدت 1 سال کیسے بن سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بات بھی ہے، یہ رائے بھی ہے کہ یہ پہلی آیت سے منسوخ نہیں ہے، نہ ہی ترتیب تلاوت میں کوئی خلل ہے۔ رہ گیا نان و نفقہ اور رہائش کا منسوخ ہونا، جو علماء منسوخ بتاتے ہیں وہ سورہ النساء کی آیت میراث جو وراثت کی آیت ہے اس کے ساتھ منسوخ بتاتے ہیں، جو سورہ بقرہ کے بعد اتری ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی تفسیر میں 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ آیت تو منسوخ ہے جی، ٹھیک ہے، اور اس کی ناسخ آیت پیچھے والی ہے، اس میں چونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو علماء یہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، ان کے نزدیک اس میں 1 سال کی عدت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ناسخ آیت کون سی بنی؟ 4 ماہ 10 دن والی۔ حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے وہ پہلے آئی ہے نا، یہ بعد میں آئی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بعض علماء کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے، محکم آیت ہے، اس میں عدت بیان ہی نہیں ہوئی، بلکہ میت کے اولیاء کو وصیت کا ذکر ہے کہ وہ عورت کی دلجوئی کی خاطر اور مرنے والے سے اظہار محبت اور اخلاص کے طور پر 4 ماہ 10 دن کے بعد
مزید 7 ماہ 20 دن اسے اپنے شوہر کے گھر میں رہنے دے۔ ہاں اگر 4 ماہ 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد اپنی مرضی سے وہ چاہتی ہے جانا تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اللہ تعالیٰ آیت میراث کے باوجود 4 ماہ 10 دن اس گھر میں رہنے کا لازمی حکم دے سکتا ہے تو سال کے باقی دن اختیاری طور پر وہاں رہنے کی اجازت کا حکم بھی دے سکتا ہے، لہٰذا یہ آیت وراثت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت پیچھے ہے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے اس کی ناسخ آیت آگے آنی چاہیے، پیچھے نہیں، لہٰذا یہ منسوخ نہیں ہے، دل جوئی کی خاطر مزید اس کو رکھا جا سکتا ہے 1 سال تک ٹوٹل۔ ہاں جو یہ معاملہ ہے مال کے بارے میں، اس کی ناسخ آیت وراثت چونکہ آگے آتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ حصہ مل جائے گا اس کو، اب وہ حصہ لے کر چلی جائے، ٹھیک ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے تمہاری عورتوں کا 4تھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا یہ 2 رائے پائی جاتی ہیں، یہ دونوں آپ نے لکھ لینی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے کہ انہیں کچھ دیا جائے، خالی ہاتھ انہیں رخصت نہ کیا جائے۔ طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ مال و متاع دینا واجب ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 236 میں ان طلاق یافتہ عورتوں کو سامان دینے کا حکم تھا جنہیں نہ خامند نے ہاتھ لگایا ہو نہ مہر مقرر ہو، جبکہ اس آیت میں تمام طلاق یافتہ عورتوں کو اچھے طریقے سے کچھ سامان، کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے تاکہ عورتوں کی کچھ دل جوئی ہو جائے، یہ احسان کا تقاضا بھی ہے۔ اور آپ دیکھیے طلاق کو کتنے احسن طریقے سے سر انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی طلاقیں ہوتی نہیں ہیں، بس نکال دیتے ہیں دھکے دے کے، جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، بچے بھی چھین لیتے ہیں، تو یہ ایک ظلم ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ متاع بالمعروف حقا علی المتقین، جو متقی ہوتے ہیں نا ان پر یہ حق ہے کہ وہ فائدہ دیں اس کو، کہ ایک وقت انہوں نے اس کے ساتھ گزارا ہے اچھا، چاہے طلاق ہو رہی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر نکاح اور طلاق کے مسائل ختم ہوئے، اب آگے انشاءاللہ جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ چارٹ مکمل کرنا ہے، ایک ٹیبل بنانا ہے تاکہ یہ مسائل جو ہیں یہ آپ کے لیے متشابہ نہ ہوں اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔